السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ جنات، کالا جادو، نظر بد یا روزمرہ کی پریشانیوں سے تنگ آ چکے ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو قرآن و سنت کی روشنی میں ایسا وظیفہ اور علاج بتائیں گے جو انشاءاللہ آپ کی زندگی کو سکون اور برکت سے بھر دے گا۔ بیوی کا شوہر سے یا شوہر کا بیوی سے بلا وجہ نفرت کرنا، شدید جسمانی بیماری جو دوائیوں سے ٹھیک نہ ہو، نیند نہ آنا یا بار بار ڈراؤنے خواب آنا، عبادت سے جی گھبرانا، قرآن سننے پر بے چینی ہونا، کاروبار یا روزگار میں غیر فطری رکاوٹیں آنا۔ محترم ناظرین، دنیا بھر میں لاکھوں انسان اس فتنے میں مبتلا ہیں۔ کبھی گھریلو جھگڑے، کبھی اچانک بیماری، کبھی ذہنی دباؤ، کبھی کاروبار میں رکاوٹ، اور لوگ سمجھ نہیں پاتے کہ اصل وجہ کیا ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ جادو حقیقت ہے اور جنات بھی حقیقت ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج بھی دیا ہے۔ آج کی اس مجلس میں ہم بات کریں گے: نمبر 1، جن و جادو کی حقیقت کیا ہے؟ نمبر 2، قرآن حدیث میں اس کا ذکر۔ نمبر 3، جادو کے اثرات اور علامات۔ نمبر 4، جن و جادو کے علاج کے قرآنی اور مسنون طریقے۔ نمبر 5، عمل کے بعد کی احتیاطیں۔ نمبر 6، چند عام غلط فہمیاں اور ان کا جواب۔ سب سے پہلے سمجھ لیجئے کہ جنات اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہیں۔ جیسے انسان ہیں ویسے جن بھی ہیں۔ قرآن میں ہے وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ، یعنی اللہ نے جنات کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا۔ جنات میں بھی مسلمان اور کافر دونوں ہوتے ہیں۔ اب آتے ہیں جادو کی طرف۔ کسی مسلمان کو بلا وجہ کسی بھی قسم کی تکلیف دینا ہرگز درست نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کی ایذاؤں یعنی تکلیفوں سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور کسی مسلمان پر ناحق جادو یا سفلی عمل کرنا یا کروانا یا اس میں کسی بھی قسم کا تعاون کرنا، مدد کرنا، سب ناجائز، حرام اور باعث گناہ عمل ہے۔ ایسا کرنے والا اللہ تعالیٰ کی امان اور اس کی حفاظت سے نکل جاتا ہے۔ چنانچہ اگر جادو کے اس عمل میں کفری الفاظ استعمال کیے جاتے ہوں یا اس کو حلال سمجھ کر کیا یا کروایا جاتا ہو تو یہ کفر ہے، اور اس کی سزا آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہ ختم ہونے والی عذاب ہے، جبکہ دنیا میں اس کی سزا قتل ہے، البتہ اگر اس میں کفری عقائد و کلمات نہ ہوں اور یہ عمل کرنے یا کروانے والا اس کو حلال بھی نہیں سمجھتا ہو، لیکن اس کے ذریعے لوگوں کو جانی یا مالی نقصان پہنچایا جاتا ہو، تو اس طرح کرنے اور کروانے والا فاسق ہے اور اس کا حکم رہزنوں جیسا ہے، یعنی ایسی صورت میں بھی زمین میں فتنہ و فساد کو ختم کرنے کے لیے مصلحتاً اسے قتل کیا جائے گا۔ لیکن قتل کی سزا دینے کا اختیار ہر کس و ناکس کو نہیں، بلکہ یہ اختیار حاکم وقت یعنی اسلامی ریاست کو ہے۔ الغرض ناحق جادو کرنے اور کروانے پر قرآن و حدیث میں سخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں، من جملہ ان میں سے چند درج ذیل ہیں۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جادوگر کو فلاح اور کامیابی والا قرار نہیں دیا۔ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى، ترجمہ، اور جادوگر کہیں جاوے کامیاب نہیں ہوتا۔ پیارے بھائیو، جادو ایک باطل عمل ہے جس کا تعلق شیطان اور کافر جنات سے ہوتا ہے۔ قرآن میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 102 میں جادو کا ذکر ہے، جس میں ہاروت اور ماروت کا واقعہ بیان ہوا۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔
ترجمہ۔ اور یہود نے اس علم کی پیروی کی جس کی عہد سلیمانی میں شیاطین تعلیم دیا کرتے تھے، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا بلکہ شیاطین نے کفر کیا۔ وہ لوگوں کو سکھاتے ہیں جادو اور وہ افسوں جو بابل میں ہاروت و ماروت نامی دو فرشتوں پر اتارا گیا تھا، اور وہ دونوں کسی کو بھی وہ افسوں نہیں سکھاتے تھے جب تک اس سے کہہ نہیں دیتے تھے کہ ہم آزمائش ہی ہیں، بس تو کفر نہ کر بیٹھنا، یعنی بے ضرورت یا غیر محل میں یہ افسوں استعمال مت کرنا۔ پس وہ یعنی بنی اسرائیل ان دونوں سے سیکھتے تھے ایسا افسوں جس کے ذریعے وہ میاں بیوی میں جدائی کر دیتے تھے، اور جادوگر کسی کو بھی اذن خداوندی کے بغیر ضرر نہیں پہنچا سکتے، اور جادوگر ایسا علم سیکھتے ہیں جو ان کے لیے ضرر رساں ہے، نفع بخش بالکل نہیں، اور وہ یعنی بنی اسرائیل اچھی طرح جانتے ہیں کہ جس نے جادو اختیار کیا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور بہت بری ہے وہ چیز یعنی جادو جس کے بدلے وہ اپنی جانیں بیچ رہے ہیں، کاش ان کو عقل ہوتی۔ اور اگر وہ ایمان لاتے اور اللہ سے ڈرتے تو اللہ کے یہاں جادو کی آمدنی سے بہتر بدلہ پاتے، کاش وہ سمجھداری سے کام لیں۔ اس آیت سے صاف پتہ چلتا ہے کہ جادو حقیقت رکھتا ہے اور یہ شوہر بیوی کے درمیان جدائی تک ڈال سکتا ہے۔ ناظرین، آئیے جانتے ہیں کہ جادو کی علامتیں کیا کیا ہیں۔ اچانک گھریلو جھگڑے بڑھ جانا، بیوی شوہر سے یا شوہر بیوی سے بلا وجہ نفرت کرنا، شدید جسمانی بیماری جو دوائیوں سے ٹھیک نہ ہو، نیند نہ آنا یا بار بار ڈراؤنے خواب آنا، عبادت سے جی گھبرانا، قرآن سننے پر بے چینی ہونا، کاروبار یا روزگار میں غیر فطری رکاوٹیں آنا، یہ سب ممکنہ علامات ہیں۔ لیکن یاد رکھیے کہ ہر بیماری یا مشکل جادو نہیں ہوتی، بعض اوقات یہ ہماری آزمائش بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جادو کے خلاف سب سے طاقتور ہتھیار ہمیں عطا کیا ہے، اور وہ ہے قرآن اور دعا۔ نمبر 1، سورۃ الفاتحہ، یہ شفا ہے۔ حدیث میں ہے کہ ایک صحابی نے سورہ فاتحہ پڑھ کر ایک بیمار کو دم کیا تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ نمبر 2، آیت الکرسی، یہ جنات اور شیطان کے خلاف سب سے بڑی ڈھال ہے، ہر نماز کے بعد اور سونے سے پہلے پڑھنی چاہیے۔ نمبر 3، سورۃ البقرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ نمبر 4، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ دونوں صورتیں جادو اور نظر بد کے علاج کے لیے خاص ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو صبح شام پڑھتے تھے۔ نمبر 5، سورہ یونس، آیت نمبر 81-82، فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم به السحر ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کے جادو کو توڑا تو یہی آیات پڑھیں۔ سورہ اعراف، نمبر 6، سورہ اعراف، آیت نمبر 117، وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، یہ بھی جادو کے توڑ میں بہت مؤثر ہے۔ نمبر 7، سورہ طٰہٰ، آیت نمبر 69-70، وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ۔ جادو کے اثرات ختم کرنے کے لیے بار بار پڑھنی چاہیے۔ پانی پر یہ آیات اور صورتیں دم کر کے بیمار کو پلائیے اور غسل کے لیے استعمال کیجیے۔ گھر کے کونے کونے میں بھی چھڑکیے۔ مریض پر دم کرتے ہوئے ہاتھ سر یا سینے پر رکھ کر آیات پڑھیں۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، ہر وقت کی حفاظت کے لیے۔ صبح و شام کے اذکار باقاعدگی سے کیجیے۔ استغفار اور درود شریف کثرت سے پڑھیں، کیونکہ یہ دل کو پاک کرتے ہیں اور اللہ کی رحمت کو کھینچ کر لاتے ہیں۔ کسی جادوگر کے پاس جانا سخت حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کاہن یا جادوگر کے پاس گیا اور اس کی بات کی تصدیق کی، اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شریعت کا انکار کیا۔ دم اور علاج صرف قرآن و سنت کے ذریعے جائز ہے۔
تعویذ اگر قرآنی آیات پر مشتمل ہو تو بعض علماء نے جائز کہا، لیکن بہتر یہی ہے کہ قرآن کو براہ راست پڑھ کر علاج کیا جائے۔ جنات اور ہر قسم کے شرور سے حفاظت کے لیے گھر میں سورہ بقرہ پڑھنے کا معمول بنائیے، بلند آواز سے ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ نیز درج ذیل معمولات صبح و شام 3 مرتبہ پڑھیں۔ نمبر 1 آیت الکرسی اور آخری تینوں قل۔ نمبر 2 فلما القوا قال موسى ما جئتم به السحر ان الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين۔ نمبر 3 اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، اور درج ذیل دعائیں ایک مرتبہ پڑھیں۔ نمبر 4 اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التامۃ التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر وباسماء اللہ الحسنى کلها ما علمت منها وما لم اعلم من شر ما خلق وبرأ وزرع۔ نمبر 5 اعوذ بوجہ اللہ الکریم وبکلمات اللہ التامۃ اللاتی لا یجاوزہن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما زرع في الارض وشر ما يخرج منها ومن فتن اللیل والنہار ومن طوارق اللیل والنہار الا طارقا یطرق بخیر یا رحمان۔ مذکورہ پانچوں اعمال پڑھ کر دونوں ہاتھ میں تھتکار کر پورے جسم پر پھیر لیا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت رہے گی۔ نیز اپنا عقیدہ مضبوط رکھیں کہ نفع و نقصان کا مالک اللہ ہے، اس کے حکم کے بغیر کوئی کسی کو ذرا برابر نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ پیارے بھائیوں، جنات اور جادو حقیقت ہیں، لیکن یاد رکھیے اللہ سب سے بڑا ہے۔ شیطان کمزور ہے، جادو کمزور ہے، اور اللہ کی رحمت ہر چیز پر غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کید الشیطان کان ضعیفا، بے شک شیطان کی چال کمزور ہے، لہٰذا کبھی مایوس نہ ہوں، نماز قائم کریں، قرآن پڑھیں، ذکر کریں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں، انشاءاللہ ہر جادو اور ہر نقصان ختم ہو جائے گا۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو فائدہ مند لگی تو اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک اور شیئر کیجئے تاکہ یہ قیمتی پیغام ہر مسلمان تک پہنچ سکے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔